واہ واہ، اور مقابل جنس کے ہم جنس ہوتی ہے زمانے میں، میں صفدر نور میں مٹی ملایا بھی نہیں کرتا۔ بسم اللہ پڑھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعود علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلیم 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 بعلی صلوات بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ محترم شہزادہ غلام حسن بھٹی صاحب، ان کے والد محترم ابرار شاہ صاحب اور ان سب کے دوستوں بھائیوں بزرگوں کی یہ نوکری آل محمد اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں پروردگارہ، میں سب کی دعائیں نہیں جانتا، تو باخبر ہے، تجھے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے اللہ، اس دربار کا واسطہ ایک دعا مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، کسی ماں کا بیٹا بہت ماتمی ہے اور بیمار ہو گیا ہے، مالک سخی حسین کا واسطہ اسے شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار آج کی رات کا واسطہ ہم گنہگاروں کو ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے پڑھو مل کے بلند آواز سے۔ میرے محترم سامعین، جس لمحے سے میں لاہور حاضر خدمت ہوا ہوں، 23 جون کے بعد آج میں 4-5 مہینے کے بعد پہلی بار حاضر ہوا ہوں، مسلسل یہی سوالات ہیں جی آپ وہاں نہیں آئے، یہاں نہیں آئے، وہاں نہیں پڑھے، یہاں نہیں پڑھے، تو خدا نخواستہ کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں زیارات کے لیے کربلا، ایران، عراق، شام چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پہ آیا تو ایک شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا شکارپور میں، بہت شدید ایکسیڈنٹ تھا، مولا نے مجھے پھر سے زندگی دے دی۔ اس کے بعد میں ابھی عشرہ پڑھنے کے لیے ابوظہبی چلا گیا تھا، اس وجہ سے میں کچھ مجلسوں پہ حاضر نہیں ہو سکا۔ بڑی عجیب سی خبریں مجھ تک ملی، فلاں سے لڑائی ہو گئی، فلاں سے جھگڑا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، انشاءاللہ زندگی ہے تو عشرہ محرم میں اسی دستور سے شیخ پورہ بھی صبح 8 سے 9 حاضری دوں گا، اور شام 4:30 سے 5:30 علاقہ نواب صاحب مریم آباد جگہ ہے، مسجد مریم، وہاں بھی حاضری دوں گا، اور رات 8 سے 9 قصر بطول بخاری صاحبان کے ہاں بھی حاضری دوں گا بشرط زندگی۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ صلوات سارے پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ صلوات تسی پنجابی چ پڑھو، اردو چ پڑھو، پڑھو تو صحیح سارے ایک باری۔ اجازت؟ بہت محترم، بہت قابل احترام افراد مجمع میں دکھائی دے رہے ہیں مجھے۔ ایک عرصے بعد اہالیان لاہور کی زیارت ہوئی ہے، بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں بابا زمان شاہ جی کا، بابا صابر شاہ جی کا، جو یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور مجھے زیارات کے لیے لے گئے، مولانا وقار صاحب، دیگر تمام احباب بزرگ جو تشریف فرما ہیں۔ ڈھیر سارے حکم ہیں، میں کوشش کروں گا۔ کچھ مجلسیں میں نے کربلا میں پڑھی جو میری زندگی کی یادگار ہیں، ہاں، تو کچھ دوستوں کا حکم ہے کربلا کی کسی ایک مجلس کے لیے اگر آپ نے ماحول بنا لیا، میں وہ مجلس ضرور پڑھوں گا، جس کا حکم ہے 25 رجب شکارپور سے واپسی پہ کند کوٹ ایک جگہ ہے جہاں گاڑی الٹ گئی میری، بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا، اور گاڑی جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ لوگ مجھے بھی دیکھتے ہی رہ گئے
کہ یہ کیسے بچ گیا. اتنی شدید وہ تھی، گاڑی الٹی ہے، اتنا شدید حادثہ تھا. میں ہاسپٹلائز رہا 2 دن سکھر میں. وہاں 4 مصرے ہوئے مجھ سے. میرا دل کر رہا ہے، حق بنتا ہے، لاہور والوں نے بڑی دعائیں دی ہیں اس منزل تک پہنچنے میں. جو میں نے مولا کی بارگاہ میں شکر کی بات کی ہے بھائی جان، میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. قبلہ توجہ کریں، علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. میں 2 بجے کے قریب حاضر ہوا ہوں اور میرا خیال ہے 6 بجے چاہتے ہیں. 4 گھنٹے میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، 4 گھنٹے آپ مجھے سنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں پتہ مشاہرت جہاں حیدری. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. بسم اللہ. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. اتنے بڑے اجتماع میں، اتنے عرصے بعد، 23 جون کے بعد یہ پہلی حاضری ہے میری لاہور میں، اور میں اعلان کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں 4تھے مصرے تک میرے ہم سفر رہو گے تو انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹیں جاتی رہیں گی. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. علی کا ذکر مجھے غزن فرمائے مصرع دیکھیے گا. علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے اور یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے کہ جو میرا خیال رکھتا. سارے بولو یار، سارے بولو جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے. نا ہر حلالی ہاتھ اٹھائے گا، ہر حلال زادہ دونوں ہاتھ. حیدری یا علی یا علی یا علی. علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے. علی کا ذکر مجھے با کمال لگتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال لگتا ہے. یہ میرے عیب پہ پردے بھی ڈال لگتا ہے. 1000 موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے کہ جو گن کے بھائی جان کو 2-3 بندے زیادہ اتنے بڑے اجتماع میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے چین بجبی دیکھا ہے، شلوٹ ڈال کے ماتھے پہ. خیال رکھتا ہے کیا مطلب؟ شاید میں انہیں سمجھا نہیں سکا. صفدر ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں. با کمال رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. اسی کا ذکر، بھیا توجہ کیجئے گا، اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے اور عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. نہیں یوں نہیں کرو یار. زندگی کے 19 سال گزار بیٹھا ہوں میں لاہور میں، پھر بھی میں ذاکر شناس اور اساس پہ، اساس اور ذاکر شناس کا بھی معنی بتاؤں اور پھر تم سے داد مانگوں، یہ تو ظلم ہے میرے ساتھ. اسی کا ذکر ہاں تصدق ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. اسی کا ذکر بقا کی. میں رات کراچی کم سے کم 3-3:15 بجے ممبر پہ گئے ہوں انچولی میں، اور کم سے کم اس سے 4 گنا بہتر مجمع تھا. اور وہ کیسٹیں اب بھی موجود ہوں گی، ظاہر ہے میں رات ہی تو پڑھ کے آیا ہوں. 4تھا مصرع کہا ہے میں نے، شاید کوئی حلالی ایسی ہو، ایسا ہو جس نے اٹھ کے دعا نہ دی ہو. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. دکھوں میں پھنس کے نکلنا دلیل ہے شوکت. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. ہائے ہائے اور جیو حلالیو، جیو حلالیو. جی حسین تمہیں سلامت ہے. ہاں مل کے خیر. اسی کا ذکر بقا کی اساس رہتا ہے. عجیب ذکر ہے ذاکر، بسم اللہ، عجیب ذکر ہے ذاکر شناس رہتا ہے. دکھوں میں پھنس کے نکلنا دلیل ہے شوکت. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. لو آصف بھائی سال بعد نظر آئے ہو تو 4 مصرے سنو. میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے. اس غیر مہذب معاشرے کے مولوی کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں جو آخری چیک ہے اس کا نام ہے جنت. ہاں میں نے کہا اس کے اکاؤنٹ میں جو آخری چیک ہے اس کا نام ہے جنت. یہ کرو گے تو جنت، 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 یہ کرو گے تو جنت. 4-5 بندے تو وہ بھی ہوں گے اس مجمع میں جو عقیدہ سن لیتے ہوں گے. اور ایسا غریب ہے ذہنی طور پہ یہ مولوی، جنت نہ دے تو علی ولی اللہ پڑھنے پہ نہیں دینی، دے تو صدقے پہ دے دینی ہے. ہائے 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 ہائے.
ना, तुमने तवज्जो ही नहीं की, बात बड़ी थी, तुमने तवज्जो ही नहीं की। ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत, ये करो तो जन्नत। आओ, मैं इतने बड़े मजमे में, करबला के हमेशा में, पाकिस्तान की आज़ादारी की मरकजी जगह पे इतने बड़े इज्तिमा में, इतने बड़े जलसे में खड़े होके ऐलान कर रहा हूँ, रोकोगे किस तरह मुझे ज़िक्र हुसैन से, रोकोगे किस तरह मुझे ज़िक्र हुसैन से, रोकोगे किस तरह मुझे। तुम्हारे और मेरे दरमियान वो हुसैन ज़ाकिर है, ज़ामिन है, जिसका जिक्र है। हुसैन देख भी रहे हैं, हुसैन सुन भी रहे हैं। चौथा मिसरा तुम्हें अपील न करे, तुम्हें हुसैन का वास्ता न बोलना, अपील करे तो यूं बोलना, मुझे कराची से यहाँ तक कि आज के सफर की कीमत मिल जाए। रोकोगे किस तरह मुझे जिक्र हुसैन से, इब्ने अली का प्यार ही मेरी सरिश्त है। छत पर अलम है, सेहन में है जिक्र पंजतन, जन्नत में क्या करूं, मेरा घर ही बहिश्त है। याली 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 याली, हाथ दोनों उठाओगे, हैदरी। मेरा कुछ करो, मेरे वसों बाहर हो गई। सुबह के साथ दिल मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, हर्ष के साथ बरस मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। वाह वाह, कराची तो आन दी, वाह। जन्नत में क्या करूं, जन्नत में क्या करूं। अच्छा मौलाना, क्या ये तय नहीं है हमारे माशरे में, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं चीज़ खरीद रहा हूँ, आप ये कोई बंदा मुझे कह देता है, यार शौकत साहब पैसे धड़ खर्च किए चले जा रहे हो, कुछ बचा के भी रखा करो। मैं कहता हूँ यार मेरी खून पसीने की कमाई है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? क्या हमारे यहाँ ये तय नहीं है? बेटा जन्नत आख दी उन्होंने जिथे मौलंग हो, मौलवी ना हो, दुआ की करनी। जन्नत का मौलवी नाल की ताल्लुक है? मौलवी नाल पाकिस्तान की असैंबली नहीं बनती पई, तू जन्नत की गल क्या करती। सारे नाल हैदरी, ऊंचा पाल के दिल खोल के, अब ये चोरी का जिक्र हुआ था, ये चोरी करा रहा है। ऊंचा पाल के दिल खोल के जो भी नारा लगाएगा सही बात की सत्ता में, माला बिल्कुल बिल्कुल ये वही नारा, बिल्कुल वही नारा। हाथ बुलंद करके, आंखें बंद करके एक ऐसा सही सिखा देना जो जिब्राइल के परम से होता हुआ तेरे वकील में पाक भी खाली करते हुए नेक्स्ट सजदा में जा करके मौला के नाथ को हाजिर के मैं दोनों हाथ बुलंद करके नारा सलामत रहो। लो बेटा, बात हो गई मौलवियों की, बात आ गई जन्नत की, हटा दिया तुमने मुझे मेरे ट्रैक से। ये सारा लाहौर जानता है, मेरे 19 साल गवाह हैं, मैं मुशायरा बना देता हूँ अक्सर महफिलों में। यही होता है, नीचे से तुम पढ़ते रहोगे, ऊपर से मैं पढ़ता रहूँगा। लो अब फिर सुनो, मेरे मौला अली के प्यार से जो भी मुशर्रफ है। अब जिसे मुशर्रफ के मानी भी नहीं आते वो मुझ गरीब को क्या सुनेगा। मेरे मौला अली के प्यार से, मेरे मौला अली के प्यार से, किबला तवज्जो, मेरे मौला अली के प्यार से जो भी मुशर्रफ हैं, यकीनन उन खिरदमंदों के अंदाज़े शऊरी हैं। असेंबली अपने पाकिस्तान की हो या कि जन्नत की, यहाँ 14 जरूरी है, वहाँ 14 यहाँ 14 जरूरी है। क्या क्या जुल्म किया उसने मौलवियों के साथ। उसने कहा 14 पास ही जाएगा। हाय 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 हाय, जियो सदा सुखी रहो। जन्नत अगर आज इस पिंडाल में बैठे हुए सारे मातमी मुझे इजाजत दो, भरे मजमे में जो बुजुर्ग हैं वो दुआ कर देंगे, मातमियों को मैं वास्ता दे रहा हूँ सखी अब्बास का, मेरे पास इससे बड़ा वास्ता नहीं। मातमी कोई एक ऐसा ना हो आज के इस मजमे में जो मेरे इस चौथे मिसरे को समझे और ना बोले। जिंदगी के 19 साल तुम अपनी मर्जी से बोलते रहे हो, मैं आज मांग के दाद ले रहा हूँ। बात मैं इतनी बड़ी कर रहा हूँ, बात हो गई जन्नत पे शुरू। महंगी बड़ी खालिक ने बनाई है ये जन्नत। तबीयतें तुम्हारी थक गई हो, मैं यही मसाइब शुरू कर देता हूँ। हाँ, महंगी बड़ी, कोई मातमी ऐसा ना हो जो सर हिला दे।
سر نہیں ہلانا، منہ سے بولنا ہے۔ مہنگی بڑی خالق نے، بات ہو رہی تھی کہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر رہا ہوں، مولانا آپ کو کیا ہے؟ میں کروں، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت۔ او مولوی آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی۔ یا علی یا علی، ہر حلالی ہر حلالی آئے دری، یا علی حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں پھر پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا۔ مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہا خیرات میں پائی ہے یہ جنت۔ آ دیکھ کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی۔ مولانا یہ تو آپ کا ہدف ہوگا جنت، ہم تو اس سے کہ آگے کے لوگ ہیں۔ ہاں میں تو وہ بنتا ہوں مداری بھائیان جس نے اللہ سے کہہ دیا تھا، ہاں جیسے غالی کہو، کافر کہو، مشرک کہو، نہ بلاؤ نہ سنو، یہی ہوگا نا۔ علی کے پیار پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں کھاتا بھی علی کا ہوں، میں گاتا بھی علی کا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ رازق نہیں ہے، مگر علی کا رازق ہے۔ یار افسوس ہوا ہے مجھے اس جملے کے ضائع ہونے کا، افسوس ہوا ہے مجھے اس جملے کے ضائع ہونے کا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رازق نہیں ہے، مگر اللہ علی کا رازق ہے، میرا رازق علی ہے، میں علی سے لے رہا ہوں، میرا رازق علی ہے۔ اور میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دن اللہ سے کہہ دیا تھا تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے۔ دیشی نہ ویکھ دے رہا کرو، اردو بھی پڑھیا کرو، یہ بھی کچھ ہے۔ ہاں سنائی تے جو ویکھیا تے جی میں پتہ نہیں کی آگ چھڑیا ہے۔ تیری سنائی، سنت کہتے ہیں کاریگری کو، ہاتھ سے بنی ہوئی شے کو، سنت کو۔ تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد کی سائے وصال یار ہو جائے۔ او میرے اللہ موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے، مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار ہو جائے۔ بنا جو دی ہے اسے، اب بن جو گئی ہے۔ اور جوانوں میری بات سنو، پھر پڑھ دیں، اس نعرے تو نہیں پڑھی جاندی۔ ہاں مل کے بھرپور نعرہ، حیدری۔ تیری سنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد قصہ وصال یار ہو جائے۔ موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے، مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار، مگر جاتے ہیں جنت نہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو جملہ کربلا گام شاہ میں نہ کہوں تو جرم ہو جائے گا۔ زیدی صاحب قبلہ مرحوم اللہ مقامہ سے اسی جگہ پہ، اسی منبر پہ پوچھا کسی نے، قبلہ یہ جنت کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، سروینٹ کوارٹرز ہیں 14 کے۔ آئے جوان تو بولو یار، جوان تو بولو۔ آج تک شاہ یوسف گردیز 19-20 سفر کی مجلسوں کے جملے زیدی صاحب کے ملتان کی سماعتوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ منبر پر تشریف فرماتے اور کسی نے کہہ دیا اٹھ کے، اللہ ہم علی والوں کو جنت دے گا؟ کہنے لگے ہمیں نہیں دے گا تو کرائے کے لیے بنائی ہے۔ کسے دے گا؟ خلق اس نے ہمارے لیے کی ہے، جنت بنی ہمارے لیے ہے، اور جنت عزاداری حسین کا صلہ نہیں۔ کوئی تو دن آئے جب تم بھی عقیدہ سننا شروع کرو، خیبر خندق سے ہٹ جاؤ غازی کا واسطہ۔ ہاں جنت عزاداری حسین کا نہیں، صلہ نہیں ہے۔ اچھا یوں کرتے ہیں، میں بڑا اچھا پڑھوں آج، اور شہزادہ صاحب اٹھے اور اٹھتے کہیں یہ رومال انعام میں تیرا ہوا، یہ رومال جو میں کراچی سے خرید کے لائے ہوں، یہ کہیں یہ تیرا ہوا، یہ انعام ہے کہ مذاق ہے ہی میرا، میرا ہوا۔
जन्नत बनी हमारे लिए, हम ही को इनाम है। बोलो यार, जन्नत अल्लाह ने खल की हमारे लिए की है और हम ही को इनाम में मिल जाए। इनाम जन्नत नहीं, इनाम 14 की ज़ियारत है। अज़ादारी हुसैन का सिला जन्नत नहीं, अज़ादारी हुसैन का सिला 14 का दीदार है, 14 की ज़ियारत है। बिल्कुल इतने नए मिसरे हैं, रात हुए हैं और दिल मसल रहा है कि तुम्हें आप सुना दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार ने रात अदा की है, तबीयत बनी हुई है, तुम्हें अब सुना दूं। बाप बेटा है और दोनों ही शेर हैं। बाप अल्लाह का शेर है, बेटा अल्लाह के शेर का शेर है। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बुलंद बाप अल्लाह का शेर है, बेटा अल्लाह के शेर का शेर है। बाप हैदर है, बेटा अब्बास है। अरबी लैंग्वेज में हैदर भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं, मगर फ़र्क बड़ा है चांद जी। हैदर और अब्बास में, हैदर अरबी में उस शेर को कहते हैं जो शिकार करता है, करके फिर उसे चीर फाड़ करता है, टुकड़ों में तकसीम करता है, तकसीम करके अपने इर्द गिर्द के वैश्यों में तकसीम कर देता है। पहला जुमला है अबरार जिस पे मुझे दुख लगा है कि ये क्यों ज़ाया हुआ। आ गए ना, लेट आए ना। शिकार करता है, बड़ी मेहरबानी, शिकार करके उसे चीर फाड़ करता है, टुकड़ों में तकसीम करता है, तकसीम करके अपने दाएं बाएं वैश्यों में तकसीम कर देता है। इसे कहते हैं हैदर। और अगर अब भी हैदर समझ में ना आए तो फिर अल्लामा अबुल अला मौदूदी को पढ़ो, उन्होंने सीरतुन नबी लिखी तो सीरतुन नबी में खैबर लिखी। खैबर में जो जुमला मौदूदी मरहूम ने लिख दिया, मैं इस पहले अजीज से लेके उस आखिरी हरारी तक की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। जिसे ये जुमला समझ आ गया वो सारी ज़िंदगी दुआ न दे शौकत को तो फिर इस दर पे सजदे नहीं किया। उन्होंने खैबर लिखी, खैबर लिखते हुए फरमाते हैं फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे। जो लोग इल्म सुनते हो यार, जो लोग मुताला सुनते हो यार, कोई तो बैठा है तुम इल्म सुनने वाला। फतेह खैबर के दिन, फतेह खैबर के दिन तुसी जियो, तुसी जियो मिलके। फतेह खैबर के दिन फातेह खैबर के घर फाका था और अली की तलवार के सदके मदीने की गलियों में सहाबा के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे। अरबी लैंग्वेज में उस शेर को हैदर कहते हैं। और जो शेर घाट पे कब्जा कर ले और पानी न पिए, उसे अब्बास, बड़ी मेहरबानी, जो घाट पे कब्जा कर ले और पानी न पिए उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। हजारों का इज्तिमा है बिला तशबीह। जहां तक मेरी आंखें देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हलाली मवाली गाजी के नौकर खड़े हुए हैं। जिस जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है, घर की छत नहीं। यार तुम तो उर्दू बोलने वाले लोग भी बैठे हुए हो। जिस जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है। कोई 60 साल का है ज़मान शाह जी, कोई 70 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, 70 80 साल के अफराद तक को इजाज़त है। तुमने अब तक की अपनी समात की दुनिया में इससे पहले ये बात सुनी हो मुझे दाद न देना।
مولانا کوئی چھوٹا چیلنج تو نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں تم نے اب تک کی سماعت کی زندگی میں اس سے پہلے یہ بات کسی شاعر سے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے سنی ہو؟ میں داد نہیں مانگوں گا، بات اتنی نہیں ہو کہ زندگی میں پہلی بار سنو تو پھر بھی نہ بولو، تم جانو، تمہاری مرضی۔ وہ حیدر کرار، یہ عباس بہادر، وہ حیدر کرار، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ آخری مصرے تک میرا ساتھ دینا تمہیں غازی کا واسطہ۔ وہ حیدر کرار، یہ عباس بہادر، ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے، ہر شیر نے ایک نقش بھرم، بھائیوں توجہ، ہر شیر نے ایک نقش بھرم گاڑ دیا ہے۔ کرار نے پتھر پہ علم گاڑا تھا، لیکن عباس نے پانی پہ علم گاڑ دی۔ مل کے یار، مل کے عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے۔ دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے۔ تھوڑی سی طبیعت بیدار کرو، نظم پڑھنے پہ دل ہے جس کا مجھے حکم ہے، اور پھر انشاءاللہ جی بھر کے جتنا مصائب تم کہو گے۔ دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے۔ ہوا جاتا کیا ہے؟ ردیف۔ سامان کیا ہے؟ قافیہ۔ دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے، میرے اندر کہیں شابان، شاباش شاباش، بڑا راضی ہوں میں، بڑا راضی ہوں میں۔ بہت مشکل مصرع تھا، بہت مشکل قافیہ تھا، جو بولے ہو ان کا شکریہ۔ دل میں ایک جشن کا سامان، کچھ بھی نہیں ہویا، دل میں ایک جشن کا سامان، بس پھر اور کی چاہیے تھا۔ دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے، دل میں ایک جشن کا سامان ہوا جاتا ہے، میرے اندر کہیں شابان ہوا جاتا ہے۔ میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا۔ میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام، میں تو کاغذ پہ فقط لکھتا ہوں عباس کا نام، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے، میرا کرتاس ہی تھک نہیں گیا، میں بھول نہیں گیا، میں تھک نہیں گیا، میں چاہ رہا ہوں پوری توجہ کر، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے۔ تیرے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میرا کرتاس ہی قرآن ہوا جاتا ہے۔ دیکھ کر غازی کے بچپن کو نصیری بولا، دھیرے دھیرے یہ بھی یزدان ہوا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھ کر غازی کے بچپن کو نصیری بولا، دھیرے دھیرے یہ بھی یزدان ہوا جاتا ہے۔ مداری بھائیان، ایک شعر ہے خالصتاً اردو سننے والے دوستوں کے لیے، بہت کمال، بہت کلاس کی داد ہوئی ہے کراچی، دل بڑا کر رہا ہے یہاں بھی پڑھا جائے ماشاءاللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں سے میں اس منزل پہ آیا ہوں۔ تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا، تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا، مولوی جی تمہیں ہزیان ہوا۔ ہائے 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 تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا، تم نے 14 کے اترنے کو ولادت لکھا، مولوی جی تمہیں۔ اچھا، مسجد کے در پہ لے کے آگئے نا علی عباس کو، اور مسجد خالی ہو گئی۔ منظر دیکھو، نمازی آ رہے، نماز کی زیارت کریں۔ لاہور والو یار، خدا را میرا ساتھ دو، جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ سنو والا کا واسطہ۔ ہاں، نمازی آ رہے، میں جہاد کروں اپنے آپ کے ساتھ، میں نے اپنے آپ میں قسم کھا لی ہے کہ خیبر بھی نہیں پڑھنی اور داد بھی لینی ہے، خدا را میرا ساتھ دو۔ نمازی آ رہے، علی کے ہاتھ پہ نماز کی زیارت ہو رہی ہے، پردہ وحدت سے آواز آ گئی اللہ کی،
گھر میں لے جائیں نا اس چاند سے بیٹے کو ذرا، یا علی گھر میرا ویران ہوا جاتا۔ آئے ہائے ہائے آئے گھر میں لے جائیں نا اس چاند سے بیٹے کو ذرا، یا علی گھر میرا ویران ہوا جاتا ہے۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو۔ حکم بہت زیادہ ہے ایک سلام کے لیے۔ میں آپ کو اس کے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک خطبہ سخی کا، جس کے بارے میں صبح سے بار بار اصرار اور اسی پہ نوکری تمام کروں گا۔ محسوس نہ کرو تو صلوات سارے پڑھو گے مل کر اللہ سے۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا۔ میرے پاس وہ لوگ ممبر پہ بھی موجود ہیں جنہوں نے کربلا مجھ سے یہ سلام سنا۔ بادشاہ حسین کے حرم میں بادشاہ کو گواہ بنا کے یہ شعر کہے میں نے، حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا۔ کوئی گلہ نہیں ہے مجھے کسی پہ بھی۔ میں کافی عرصے بعد تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تم میں سے جو بزرگ نہیں بولے ان کی بنتی ہے وہ صبح سے تھک گئے ہیں۔ تم میں سے جو جوان نہیں بولا وہ مجھے سمجھائے کہ کیا اسے بات سمجھ نہیں آئی تو میں تشریح کرتا ہوں۔ سمجھ آئی ہے تو نہ بولنے کی وجہ بتاؤ۔ خدا را نکلو اس حصار سے جس سے میں تمہیں نکال رہا ہوں۔ احسان کرو ذاکری پہ، احسان کرو سخنوری پہ، وہ سنو جسے دمانے میں ادب کہا جاتا ہے۔ حالات وہ نہیں رہے کہ تمہیں روز خندق ہی سنائی جائے، روز جنگ ہی سنائی جائے۔ خدا را ادب سننے کی عادت ڈالو۔ تم نہیں سنو گے ہم پلٹ کے پھر جنگ پہ چلے جائیں گے۔ میں تو تم سے داد لینی ہی لینی ہے، کیونکہ تم نے سننا نہیں اور پھر بعد میں کہنے آج ککھ نہیں پڑے، آج کچھ نہیں پڑے۔ ہاں معذرت کے ساتھ خدا را یہ سننے کی عادت ڈالو۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا۔ میرا خیال ہے اس وقت بھی میری گاڑی میں وہ شیٹ موجود ہے جو رات مجھے انہوں نے عطا کی ہے۔ جس کا جی چاہے انچولی کراچی سے خبر لے، کم سے کم پاکستان کے 27-28 شعراء موجود تھے اور جشن حسین کی وہ شیلڈ اس سلام پہ مجھے دیے ہوئے۔ کم سے کم پاکستان کے 28 شعراء موجود تھے۔ تمہارا بیٹا جو انعام لے کے آیا وہ میرے خیال اب بھی گاڑی میں موجود ہوگا۔ حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا۔ بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے آسمان مٹی کا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تھوڑی بڑی مہربانی، تسی جیو سلامت رہو۔ میں سلام کرنے گیا ہوں نا بادشاہ حسین کے دربار میں، سلام سے پہلے کم گیا ہوں۔ مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ کو خوشامد کر رہا ہوں۔ جس وقت مجھے وہ شیلڈ ملی ہے، علامہ فرقان عابدی صاحب ممبر پہ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ شعراء نے آج کی محفل میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسی مصرے پہ ہی شیلڈ آپ کی ہو گئی۔ زمین نور کی ہے آسمان مٹی کی۔ بہت بڑی بات، زمین نور کی ہے، زمین نور کی ہے، آسمان مٹی کا۔ میں کن گیا ہوں سلام کرنے کے لیے علماء کو۔ آپ کے شہر لاہور کی زینت بنے رہے ہیں بڑا عرصہ سرکاری علامہ ابو الحسن نقوی صاحب کی بلا کرشن نگر جامع مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ میں انہیں سلام کے لیے گیا ہوں۔ میں نے کہا قبلہ میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی بات ایسی جو میں پاکستان جا کے عزاداروں کو سنا سکوں۔ فرمانے لگے میری طرف سے پاکستان کے عزاداروں کو بتانا، اصفہان ایران کا ایک تاجر جو آج بھی کربلا میں موجود ہے، اصفہان سے گیا بادشاہ حسین کی قبر کا سلام کرنے۔ جب دربار میں پہنچا گھر فون کر دیا، سامان بیچ کے، مکان بیچ کے، دکان بیچ کے کربلا آ جاؤ، میں واپس نہیں آتا۔ توجہ، حسین کا واسطہ، توجہ۔ سامان بیچ کے، مکان بیچ کے، دکان بیچ کے، ہر شے بیچ کے گھر واپس آ جاؤ، میں اب کربلا سے گھر واپس نہیں آتا۔ سارا گھر کربلا آ گیا، کپڑے کی ایک دکان کر لی، کربلا میں مکان لے لیا، رہائش رکھ لی۔ اب اس کا دستور کیا ہے، روزمرہ کیا ہے؟
گھر سے نکلتا ہے، پہلا سلام بادشاہ حسین کا، دوسرا سلام سخی عباس کا، پھر جا کے دکان کھولتا ہے. اور لاہور والوں جس سے اس کے ظرف میں گنجائش ہو ادب سننے کی، اس سے کہہ رہے ہیں وہ سر اٹھائے. پہلا سلام محمد کے چین کا، دوسرا سلام چین کے چین کا. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں اردو پڑھاؤں اور تم سے داد مانگوں. جو میری بات سمجھتا ہے وہی مجھے سنے، وہی مجھے بلائے. جسے میں نہیں سمجھ آتا ضرور زیادہ مجھے نہ سنے. پہلا سلام محمد کے چین کا، دوسرا سلام چین کے چین کا. پہلا سلام علی کی زندگی کا، دوسرا سلام زندگی کی زندگی کا. پہلا سلام علی کی زندگی کا، بسم اللہ. دوسرا سلام سلام ہے تمہارے سننے کو. حسین گواہ مجھے مدتوں بعد کسی مجلس کے پڑھنے کا وہ لطف آ رہا ہے جو میرے اندر موجود ہے. بڑے عرصے بعد بھائی شہزادہ کمال ماحول ہے، بڑے عرصے بعد مجھے لطف آ رہا ہے. میں جو پڑھنا چاہ رہا ہوں لاہور میں آج میں وہ پڑھ رہا ہوں، اور تمہارا احسان ہے کہ تم مجھ سے وہ سن رہے ہو جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، ورنہ میں ہمیشہ تمہاری مرضی کا پڑھتا رہوں. پہلا سلام بادشاہ حسین کا، دوسرا سلام سخی عباس کا. حرمین میں سلام کر کے دکان پہ جانا، دکان سے گھر واپس لوٹ جانا. ایک صبح نکلا گھر سے ڈاکٹر صاحب سلام کرنے کے لیے. راستے میں قصاب بیٹھا تھا، اس نے آواز دی، حاجی صاحب آج گوشت بہت اچھا ہے، آپ کی واپسی تک بک جائے گا، لے جاؤ. انہوں نے کہا 2 کلو دے دو. 2 کلو گوشت لیا، شاپر میں ڈالا، بادشاہ حسین کا سلام کرنے چلا گیا. وہاں سے سخی عباس کا سلام کر کے دکان پہ پہنچا، نوکر کو گوشت دیا، گھر دے آؤ، ان سے کو تیار کر کے پکا کے 2 بجے روٹی بھیج دے. 2 3 4 5 6 بج گئے، کھانا نہیں آیا. نوکر کو بھیجا، جاؤ جلدی کرو، گھر جاؤ. ان سے کو کیا بن گیا، کھانا کیوں نہیں آیا؟ نوکر در پہ آیا، حاجی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، کھانا کیوں نہیں آیا؟ ان کا حاجی صاحب سے کہو ذرا گھر آئیں. حاجی صاحب گھر آ گئے، کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ ان کا یہ گوشت کیا بھیجا؟ پکا پکا کے تھک گئے صبح کے. اب عقیدہ چاہیے، میرا قصور تو نہیں نا، ہر بات تو ہر بندہ نہیں سن سکتا نا. یہ حاجی صاحب یہ کیا گوشت بھیج دیا ہے، پکا پکا کے دعا کرنا میرے لیے، پکا پکا کے تھکے صبح سے. 10 بجے کی ہڈیاں چڑھائی ہوئی ہے، لکڑیاں لگا 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 کے تھک گئے. 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 گھنٹے ہو گئے، گوشت پکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. کیسے آپ کو سالن دیں؟ عجیب گوشت ہے، اتنا سخت گوشت لے کے آ گئے ہو. بڑا غصہ آیا، حاجی صاحب کو کہا شاپر میں ڈال دو. شاپر میں ڈال کے قصاب کے پاس لے گئے. یار تو بڑا عجیب آدمی ہے بھائی، تو نے بڑا اسپیشلی مجھے بلا کے کہا ہے کہ آج بڑا اچھا گوشت ہے، لے جاؤ. یہ گوشت ہے، 6 گھنٹے ہو گئے پک رہا ہے، پکنے کا نام ہی لیتا. اس نے کہا حاجی صاحب کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، گوشت ہائے ہائے ہائے. اب وقار صاحب قبلہ عقیدہ چاہیے نا، یہ بات اس بات پہ بولنے کے لیے. اس کے صاحب نے کہا حاجی صاحب کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، گوشت خراب نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. وہ نے کہا نہیں گوشت خراب ہے، 6 گھنٹے ہو گئے، گھر والے پکا پکا کے تھک گئے، کیا ملا کا پیسے واپس کر. اس نے کہا حاجی جی میں پیسے بھی دے دوں گا، لیکن اگر یہ گوشت خراب ہوتا، سالم بکری بیچ چکا ہوں، صبح سے کوئی اور بھی آتا. میری بات سمجھو یار، سالم بکری صبح کی بیچ چکا ہوں، کوئی اور بھی گاہک آتا جو کہتا جناب گوشت خراب ہے واپس لو، بس آپ اکیلے ہی آئے ہو. اس نے کہا بارہ مجھے پیسے واپس کرو. اس نے کہا نہیں میں پیسے واپس نہیں کروں گا، گوشت ٹھیک ہے. آپ کے گھر والوں کو پکانا ہی نہیں آتا. ہاں گوشت ٹھیک ہے، میں نہیں پیسے واپس کرتا. لڑائی بن گئی، پولیس آ گئی، شرطا کہتے ہیں وہاں پولیس کو، وہ پکڑ کے لے گئے مجتہد کے پاس جس نے فیصلہ کرنا تھا اب کیا ہوگا. مجتہد نے ساری بات سنی، ساری بات سن کے وہ گوشت اس سے لے لیا، لے کے کبھی سینے سے لگایا، کبھی چوما، کبھی آنکھوں سے لگایا، یوں سینے پہ رکھ کے جیب سے پیسے نکال کے اس کے سامنے رکھے، رکھ کے کہا اس میں سے 2 کلو گوشت کے جتنے پیسے تمہارا جی چاہتا ہے لے لو، گوشت میرے پاس چھوڑ جاؤ. اس نے کہا مگر یہ کیا فیصلہ ہوا، گوشت میں نے قصاب سے لیا، آپ اسے واپس کریں، مجھے پیسے لیتے. اس نے کہا نہیں قصاب کا قصور ہی کوئی نہیں، گوشت بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا کمال ہے، آپ عجیب مجتہد ہیں، آیت اللہ ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس، اتنے بڑے منصب بیٹھے، گوشت ٹھیک ہے، 6 گھنٹے ہو گئے گوشت پکنے کا نام ہی لے رہا، ٹھیک کیسے ہے؟ اس نے کہا یار میں تجھے کیسے سمجھاؤں، بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے آ گیا ہے اس پہ آگ اثر کیسے کرے.
मौलवी शर्म नहीं आती? बकरी का जो गोश्त हुसैन के हरम से होके आ जाए उस पे आग असर नहीं करती, और जिस दिल में हुसैन रहता है, हाय 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 हाय, थोड़ी जिंदगी हो, जिस दिल में हुसैन रहता है उसका फैसला तो कर। हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का, हुसैन ने वो सजाया जहान मिट्टी का। आओ चलो मेरे साथ कौम। आयतुल्लाह काशानी आज भी मौजूद है, मौला उनकी जिंदगी करे। आयतुल्लाह अब्बास काशानी, मैं सलाम करने के लिए उन्हें गया हूँ। मैंने कहा किबला करबला जा रहा हूँ, कोई हुक्म? कहने लगे जब करबला पूछना, जो हुसैन बादशाह के दरबार का पहला दरवाजा है जो सड़क पे है, वहाँ मेरी तरफ से सजदा भी करना, हुसैन को मेरा सलाम भी कहना। मैंने कहा किबला आपने 35 साल शाम में सैयदा के रोज़े पे नमाज पढ़ाई है, ये बात सच्ची है? उनका हाँ पढ़ाई है। मैंने कहा फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि बाहर वाले दरवाजे पे जो सड़क पे है सलाम करना, सजदा करना, अंदर जरी पे जाके हुसैन को सलाम ना करूं, वहाँ आपकी तरफ से सजदा ना करूं? उस मुजतहिद ने रोते हुए कहा अभी मेरा सर उस काबिल नहीं हुआ। हाय 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 हाय, तो मैं जिंदगियां कुर्बान कर दूं, मैं जिंदगी कुर्बान कर दूं। उस मुजतहिद ने कहा मेरा सर अभी तक। भाई नकी मेरे साथ थे, अल्लामा अबुल हसन साहब के बेटे मेरे साथ थे। जब मैंने ये बात उनसे पूछी, अभी तक मेरा सर इसके काबिल नहीं हुआ। मैंने कहा किबला मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे कोई बात तो सुनाइए करबला के बारे में। कहने लगे यहाँ ईरान में यज़्द एक शहर है, ईरान का एक शहर है यज़्द, वहाँ का कोई ताजिर अरसे से बेऔलाद था। उसने मन्नत मानी, मेरे अल्लाह मुझे बेटा दे, मैं उसे हुसैन के जायरों का कातिल बनाऊंगा। नई बात करना जुर्म नहीं होता, सुना करो। मेरे अल्लाह मुझे बेटा दे, जब मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा मैं हुसैन के जायरीन का कातिल बनाऊंगा। 17 साल बाद अल्लाह ने उसे औलाद दे दी। वो बच्चा 15 साल का हो गया, उसे ले गया उस माहौल में जहाँ आईने हर्ब सिखाए जाते हैं, जहाँ लड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं, जहाँ शमशीर और नेज़े से लड़ना सिखाया जाता है। 2 साल के बाद 17 साल का हो गया वो लड़का, ले आया उसे हलब के मरकजी चौक में, वहाँ आके उसे बिठा दिया, तलवार दे दी। उसे कहा बेटा यहाँ से ज़ायरीन गुजरते हैं हुसैन का सलाम करने के लिए, तूने कम से कम 40 सवार हुसैन के दरबार पे जो जा रहे हैं उन्हें कत्ल करना है, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। बच्चा सो गया, बैठे बैठे सो गया, आँख खुली, तलवार उठाई, सीधा बाप के पास। उसने कहा अब्बा या हुसैन को मान या जान से जा। हाय 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 हाय। उसने कहा अब्बा या हुसैन को मान या जान से जा। उसने कहा तुझे मैंने भेजा किस काम था, तू किस काम की, क्या हो गया? उसने कहा अब्बा मैं वहाँ बैठे बैठे सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर है, मेरे गले में तोक है, हाथों में जंजीरें हैं, फरिश्ते मुझे घसीट के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जहन्नम से कुछ कदमों के फासले पे था मैं, जहन्नम से आवाज़ आई खबरदार इसे मुझ तक न लाना वरना मैं सर्द हो जाऊंगी, इसे मुझ तक ना लाना वरना मैं सर्द हो जाऊंगी। किसी फरिश्ते ने कहा ये दुश्मन है हुसैन का, ये नहीं मानता आले मोहम्मद को, ये तेरी ग़िज़ा है, तू कह रही मुझ तक ना लाना, इसमें क्या खूबी है? जहन्नम से आवाज़ आई जिस रास्ते में ये सो गया है इसे नींद आ गई है। हुसैन के ज़ाहिर घोड़ों से गुजर रहे थे, ज़ाहिरों के घोड़ों के कदमों की खाक इसके बदन पे पड़ गई है। और लाहौर वालों, किसी को आता है अकीदा सुनना? है किसी में गुंजाइश? मेरी बात सुने और खुदा ना मेरी बात समझो यार। ज़ाहिरों के घोड़ों के, ज़ाहिरों के नहीं, ज़ाहिरों के घोड़ों के कदमों की खाक इसके जिस्म पे पड़ गई है। मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, यह जहन्नम नहीं जाएगा। उन्होंने कहा फिर जिब्राइल के पास जाओ, तो जिब्राइल के पास ले गए। उसने कहा आप कौसर से गुस्ल दे के फिर ले जाओ। आप कौसर से गुस्ल दे के फिर ले गए, वो खाक इसके जिस्म से उतर गई है, अब तो कबूल कर। जहन्नम से आवाज़ आई ना मैं इसे कबूल नहीं करूंगी, इसका ठिकाना जन्नत है वरना मैं बुझ जाऊंगी। क्यों? नाक के जरिए वो खाक इसके जिस्म के अंदर चली गई है। पता नहीं यार तू क्या सुन के बोल रहा। सारा घर शिया हो गया। हलब के मरकजी चौक में आज वो घर मौजूद है और हुसैन के ज़ायरीन को एक वक्त का खाना उस घर के अफराद देते हैं।
حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. یہ بات ہوئی نا, یہ بات ہوئی نا, یوں سنو نا مجھے, یہ بات ہوئی نا, یوں سنو نا, یوں سنو نا. ایک مصرع لکھا لیکن کسی میری وہ وہاں تک معراج نہیں پہنچی کہ میں کسی کو اس مصرے کے قابل سمجھتا. بسم اللہ. میں وہ مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. بسم اللہ. کہ انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے. انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے. اور ہے دھوم زمانے میں تیرے زور بیاں کی اللہ کا کرم مال محمد کی عطا ہے. آپ جیے, آپ سلامت رہیں, آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. یہ علم, یہ اشعار, یہ شہرت, یہ خطابت زہرا کی عطا ہے نہ کہ شوکت کا ہنر ہے. جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ, یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا. آخر تک یار ہر حلالی بولے, آج میرا دل بڑا چاہ رہا ہے تو میں ایک عجیب نظم سنا جاؤں. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. بالکل قریب جتنے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ, میں جانتا ہوں ایک عرصے سے تمہیں سننا ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں, تو میری محفلوں میں آتے ہو, شاعری پسند کرتے ہو. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں, بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی. آہا آہا, اجیہ لاہور والوں, اجیہ لاہور والوں, حسین تمہیں سلامت رکھے, کبھی کوئی غم نہ دیکھو. مرشد بڑی مہربانی, دعائیں آپ کی. آل محمد ہائے لری. نہ ناراض نہ ہونا, شیر بڑا تھا, تمہاری آواز تھوڑی تھی, ہو سکے تو مل کے ہائے لری. علی حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا, یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. بڑا عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے, آسمان مٹی کا. سوائے نام حسین اور کچھ سنوں بھی تو کیوں, بنا ہوا ہے نا میرا یہ, بنا ہوا ہے نا میرا یہ کان مٹی کا. خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھے. میں یار حسین گواہ ہے, میں بندوں کو سماعت کی پل صراط پہ لے آئے ہوں. آصف بھائی, پل صراط سمجھتے ہو, ادھر جنت ادھر رائیونڈ. اس کا نام ہے پل صراط, اور میں سماعت کی پل صراط پہ بندوں کو لے آیا ہوں. دیکھتا ہوں بندے اس کافی کو کتنا سمجھتے ہیں, کتنا بولتے ہیں. بسم اللہ, جیتے رہو. میں کہہ رہا ہوں خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھ کے. حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھ کے, خدا کا سجدہ ہے لیکن اسی پہ سر رکھ کے. حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا, حسین نے وہ بڑھایا ہے مان مٹی کا. بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے, مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا. آئے بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے, بروز حشر میں کہہ دوں گا اپنے مالک سے, مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا, مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا, مجھے بہشت میں دے دے مکان مٹی کا. میں ممبر پہ علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں, میں کم سے کم 60-70 صفحات اہل سنت بھائیوں کی 8-10 کتابوں کے ایک شعر میں پڑھوں گا.
اتنا مطالعہ رکھنے والے بندوں میں اعلان کر رہا ہوں، میں اہل سنت دوستوں کی 8-10 کتابوں کے 60-70 صفحات ایک شعر میں پڑھوں گا. تیری اپنی سینس پہ ہے، تجھے بات سمجھ آئے نہ آئے. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. تیرے رسول کی زوجہ تھی ام سلمہ بھی، جسے رہا ہے مسلسل دھیان مٹی کا. تیرے رسول کی زوجہ تھی ام سلمہ بھی، تیرے رسول کی زوجہ تھی ام سلمہ بھی، تیرے رسول کی زوجہ تھی ام سلمہ بھی، جسے رہا ہے مسلسل دھیان مٹی کا، جسے رہا ہے مسلسل دھیان مٹی کا. زندگی ہو گئی مجھے ذاکروں کو یہی کہتے کہتے مجھے دیکھ اور پھر بول. میں تجھے کہہ رہا ہوں مجھے نہ دیکھ اور پھر بول. مرسل ممبر جادو ہے ہی وہ جو سر چڑھ کے بولے. میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ دیکھو، ادھر دیکھو. میں قافیہ پڑھتا ہوں، اگر چہرہ مڑ جائے اور بولنے پہ دل آئے تو پھر تمہیں قسم علی بادشاہ کی بولنا ورنہ نہ بولنا. کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی کا. مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، مہربانی سرکار. جیو تنویر، شکریہ. مل کے آخر تک جہاں وہ حلالی کھڑے ہوئے وہاں تک مل کے مشترکہ نعرہ، بڑا نعرہ. حیدری جیو حلال زادو، آپ جیو. تیرے بھی کیا کہنے. 40 منٹ کھلوتا رہا، 40 منٹ بعد دادی تو سکندہ آہا. کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی کا. وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، اور جھوٹے شرم نہیں آتی ہیں. وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، تجھے لگے ہے وہی خاندان مٹی. تم تھک گئے اور میرا پڑھنے پہ دل آ گیا، تم تھک گئے اور میرا پڑھنے پہ دل آیا ہوا ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی کس میں الہی ہے. بے شک ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. پھر پڑھ دوں. حیدری کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان. اچھا ایک بات کہوں لاہور والوں، آگ کی 2 حالتیں ہیں. آگ یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا خفیف ہے یا شدید ہے، یا تھوڑی ہے یا زیادہ ہے. اور اسے بجھانے کے 2 ہی ذریعے ہیں. آگ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بات میں کر گیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی. آگ چھوٹی ہو تو پانی سے بجھ جاتی ہے، آگ بڑی ہو تو اسے بجھانے کے لیے ساتھ مٹی استعمال کرنی پڑتی ہے. مولوی جی 72 فرقے ہیں اسلام کے دامن میں، آگ کا انتظام بس میرے پاس ہے. آنکھ میں پانی بھی ہے، کفن میں خاک بھی ہے. ہائے ہائے. اب بولو یار جو بندے ادب سنتے ہو، ہاتھ بلند کرو گے. حیدری کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، کفن میں صرف لیے جا رہے ہیں خاک شفا، ہمارے دل میں ہے کیا اطمینان مٹی کا. وہ جن کی خاک بھی آنکھوں کو نور دیتی ہے، تجھے لگے ہے وہی خان.
اب نہیں پتا اس مجلس کے بعد اور وقار صاحب کے بلا اس شعر کے بعد کوئی مجھے غالی کہہ دے، کوئی مجھے کافر کہہ دے، کوئی مجھے مشرک کہہ دے۔ پہلے میرے ساتھ یہی ہوا ہے ملتان شہر کی ایک مجلس میں، ایک صاحب آگئے مجلس میں فرمانے لگے شوکت صاحب آپ اکثر شرک فرماتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بہت مہذب مشرک سمجھا ہے۔ ہاں شرک کرتا تو نہیں ہوں نا، ہاں شرک کرتا، شاباش، شرک کرتا تو نہیں نا، شرک فرماتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیا شرک فرماتا ہوں؟ یہ جی جنت آپ کے تحلیل دے گا۔ میں نے کہا میں نے کب کہا، میں نے کب کہا علی دے گا؟ آپ سارے کام اللہ والے علی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جنت علی دے گا، رزق علی دیتا ہے، اولاد علی دیتا ہے، موت و حیات پہ علی کا قبضہ ہے، کمال ہے یہ اللہ کے کام ہے، آپ علی سے منسوب کر دیتے ہیں، آپ شرک کرتے۔ میں نے کہا مولانا آپ کو پتہ ہے شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا شرک کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا ہے۔ شرک کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا ہے۔ آؤ علماء کے سر پہ قرآن رکھو، جامعۃ المنتظر میرے ساتھ چلے چلو، پوچھو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم، جو شے جس چیز کے لیے بنی ہے اسے وہاں استعمال نہ کرنا ظلم ہے۔ نشان بیٹا توجہ کرنا، جو شے جس چیز کے لیے بنی ہے اسے اس جگہ پہ استعمال نہ کرنا، پوری توجہ، ہر بندے کے بس سے باہر بات کر رہا ہوں، جو سمجھ جائے گا وہی بول سکے گا۔ یہ ہے ظلم۔ جوتی 1 لاکھ روپے کی بنی ہوئی ہے، سر پہ رکھنا ظلم ہے۔ یہ جنا کے 5 روپے کی بنی ہوئی ہے، پاؤں میں رکھنا ظلم ہے۔ یہ ہے ظلم کی تعریف، اور جو ظالم ہے وہ مشرک ہے۔ میں نے کہا مولانا شرم نہیں آتی؟ میں شرک کر رہا ہوں، جو کام آل محمد نے بہلول سے لیا ہے وہ آپ اللہ سے لے رہے ہیں، شرک میں کر رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بات جو سمجھ گئے وہ تو بولو۔ ہاں جو کام سیدوں نے اپنے نوکروں سے لیا ہے وہ تم اللہ سے لے رہے ہو، ظلم میں کر رہا ہوں۔ کچھ بھی نہ ہو، 30-35 ہزار کا اجتماع تھا 13 جب کی رات خیرپور کے جشن میں، اور عزت زہرا کا واحد، اس 30 ہزار میں سے ایک بندہ بھی زمین پہ رہا ہو تو میں مجرم ہوں، تمہارا اس کی کیسٹیں بازار میں اویلیبل ہیں۔ یہ 4 مصرے پڑھے میں نے، جی علی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، مشکلیں ڈالتا ہے، موت و حیات پہ قابض ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے، آپ علی سے لے رہے ہیں، میں نہیں علی سے لے رہا۔ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، کب سے ہے، کون ہے؟ کیسا ہے، کس طرح سے ہے، کب سے ہے، کون ہے؟ پیچھے جو حلالی نظر آ رہے عقیدے والے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے، کب سے ہے، کون ہے؟ آخر ہر ایک بات میں کیوں جھانکتے ہو تم؟ اس نے اگر علی کو ہے خود سا بنا دیا، اللہ کی ذاتیات میں کیوں جھانکتے ہو؟ بالکل یاد آتا بیٹا۔ جی بیٹا ایسی جہاں منافق جل رہے ہیں اور علی کا کھا کے علی کو بھونک کے یہ 13 سال کا بغیر میں ملا تمہارے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ اب یہ تو پھر وہی مسئلہ ہے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت، عجیب ہم نے روش یہ دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ۔ نہیں دیتا اپنے دور کا ابو جہل ایسا تھی جو دشت میں علی کی
سامنے بیٹھے ہیں, 2 مصرے ان کے, 2 مصرے میں نے اس میں لگا دیے اور تم نے پھر مہمیز کر دیا. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, بندگی میں علی کی رہتا ہوں. ارے تم تشہد کی بات کرتے ہو, میں علی کو نماز کہتا ہوں. جی بھائی جان, آپ سلامت رہیں, آپ کو داد ہے میری طرف سے. مل کے حیدری. یہ شوکت کی بات نہیں, یہ مولا نے فرمایا تھا مومن کی صلات ہم ہیں. نعرہ حیدری. یہ شوکت اکیلا نہیں شرک فرماتا, آج سب فرما رہے ہیں نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں, بندگی میں علی کی رہتا ہوں. تم تشہد کی بات کرتے ہو. کیا تماشا بنائے ہوا جی. مجتہد کوئی نہیں کہتا, مولوی کوئی نہیں مانتا جی. آپ کیسے؟ میں نے مولا کو مولا سے لیا ہے, مولا کو مولوی سے نہیں لیا. کل مجھے مولوی کہہ دے محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے, میں چھوڑ دوں. پرسوں کہے لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے, میں چھوڑ دوں. نا معاف کیجئے گا, یہ پتہ نہیں کس نے یہ بات شروع کی ہے. علی اذان میں ہے کہ نہیں, علی نماز میں ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے علی اذان میں, نہیں ہے نماز علی, علی نماز میں, نماز علی میں ہے, اذان علی میں ہے. ہاں اذان جزو علی ہے. یہ جزو اذان کس نے کہا میرے علی کو؟ دراصل جو اذان ہے وہ جزو علی ہے. اور حسین کی قسم ہے یہ قرآن سر پہ ہے. میں نے آیت اللہ شیرازی سے خود پوچھا ہے, جامعہ کے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہو, میں آیت اللہ شیرازی کے پاس سلام کرنے کے لیے گیا, میں نے خود پوچھا, کسی اور نے نہیں, میں نے خود پوچھا کہ بلا علی ولی جزو اذان ہست, علی ولی جزو اذان ہے؟ کہنے لگے نا نہیں, علی ولی جزو اذان نیست, اذان جزو علی ولی. حیدری اور دکھ بڑا ہوتا ہے. جس کام کے لیے ہم غریبوں نے صدیاں لگائی ہیں, جس عزاداری کے لیے ہم گلی گلی گئے ہیں, چوراہوں پہ گئے ہیں, اس وقت وجود نہیں تھا ان خانقاہوں کا جو آج موجود ہیں. ہاں صدیوں کی محنت برباد کر دی ان کے فتاوے نے. ہاں مل گئی نا تمہیں طے شدہ ہر شے, تیار مل گئی نا یہ کائنات, مذہب کی یہ کائنات تمہیں تیار مل گئی, تم نے دیکھا ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اس جملے کے بعد کیا کہو گے مجھے. ہاں پتہ تو کرو, اس نصرت فتح علی خان کا کیا نام ہوگا اس کا اس دربار میں. جو لوگ علی کو نہیں جانتے اس نے ان سے علی علی کرا دیا. تم کیا سمجھ رہے ہو, تم کمال کر رہے ہو. جو علی کو مانتے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہو چھوڑ دو. جو لوگ علی کو جانتے نہیں, جاپان میں, امریکہ, جاپان میں, امریکہ میں, لندن میں, کہاں کہاں جو لوگ نہیں مانتے, ہاں جو اللہ کو نہیں مانتے, ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا, انہیں یہ نہیں پتا اللہ کون ہے, ان سے علی علی کرا دیا. تمہیں کیا پتا. آؤ اٹھاؤ علماء کے حالات. نماز پڑھائی ہے زہرین کی علامہ ہلی نے کربلا میں. بھائی جان معذرت, بس ایسے دل بنتا جا رہا ہے, میں پڑھتا جا رہا ہوں. نماز پڑھائی علامہ ہلی نے کربلا میں زہرین کی. بندے آ گئے, کربلا سے 8 میل کے فاصلے پہ ہماری بستی ہے, جلوس برآمد ہونا ہے, آپ کو خطاب کرنا ہے. علامہ جب گئے, ان لوگوں نے ایک گدھے پہ کپڑا ڈالا ہوا, اسے شبیہ ذوالجناح بنائے ہوئے, اس کے گرد کھڑے ہو کے ماتم ماتم, یا حسین یا حسین. جاتے ہی موڈ خراب ہو گیا علامہ کا, یہ کیا بدتمیزی ہے, گدھا ہی ہے, اس پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے, اسے گھوڑا سمجھ رہا ہوا, توہین کر رہے ہو ذوالجناح کی, بند کرو یہ ماتم.
ماتم بند ہو گیا, علامہ لڑکے واپس آ گئے. رات ہو گئی, نماز شب کے لیے اٹھے, نماز شب پڑھتے ہوئے نیند آ گئی. خواب میں دیکھ رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے میدان محشر ہے, اور اعلان ہو رہا ہے حسین کی ماں کہیں تشریف فرما ہے, اور علماء کو اجازت ہے وہ جا کے حسین کی ماں کو سلام کریں. علامہ ہلی سلام کے لیے آئے, سلام کیا, بطول نے سلام کا جواب دیا چونکہ واجب ہے, منہ دوسری طرف کر لیا. علامہ دوسری طرف سے آئے, بی بی میں نوکر, منہ دوسری طرف کر لیا. علامہ نے کہا بی بی کوئی خطا ہوگی مجھ سے, آپ میری طرف دیکھتی ہی نہیں. فرمایا کیا دیکھوں تیری طرف, گھوڑا خریدنے کی ان میں ہمت نہیں. کیا دیکھوں میں تیری طرف, گھوڑا خریدنے کی ان میں ہمت نہیں. گدے پہ زین ڈال کے ماتم تو کر رہے تھے میرے بیٹے کا, کیا فائدہ تیرے علم کا, تو میرے بچے کا ماتم بند کرا کے آ گیا. تڑپا علامہ ہلی محراب عبادت میں, تڑپا, دوڑا اسی وقت. علماء کہتے ہیں 8 میل کا وہ سفر علامہ ہلی ایسی شخصیت نے پیدل کیا. صبح ہو رہی تھی, اذانیں ہو رہی تھی صبح کی, ایک ایک کے در پہ گیا. سارے عزادار باہر نکلے. تیری ملت کا پہلا کنفرم مجتہد ایک ایک عزادار کے پاؤں پہ گرا, قدموں پہ ہاتھ رکھے. عزاداروں نے معافی مانگی, قبلہ کوئی گستاخی ہو گئی. فرمایا مجھے قبلہ نہ کہو, مجھے اپنے منہ سے نوکر کہہ دو, تم حسین کی ماں کو پیارے لگتے ہو. میں نوکر ہوں مرشد تیرا, مجھے قبلہ نہ کہو, مجھے معاف کر دو. تم حسین کی ماں کو پیارے لگتے ہو, حسین کی ماں تم پہ راضی ہے. خدا را میں رقم ساتھ لائے ہوں, آؤ اس سے چل کے گھوڑا خریدیں, میں تمہارے ساتھ مل کے ذوالجناح بناؤں گا, مل کے حسین کا ماتم کروں گا. لوگوں تمہیں کیا پتا, یہ جو ننگے سر بیٹھے ہیں یہ زہرا کو کتنے پیارے ہیں. میں اتنے بڑی علم کی مرکز میں, یہ ویڈیو ہو رہی ہے, یہ ویڈیو ہو رہی ہے, یہ ٹیپیں ہو رہی ہیں, اتنے بڑے علمی مرکز میں کھڑے ہو کے صفدر اعلان کر رہا ہوں. میری آنکھوں سے یہ جملہ نہ پڑا ہو, میری آنکھیں نہ رہیں, کوئی بندہ سن کے برداشت نہ کر سکے, میں معافی چاہوں گا. ایک لمحہ میدان محشر میں ایسا بھی آئے گا جب دھوپ اتنی شدت کی ہوگی, 1.25 لاکھ نبی چل کے آئیں گے محمد کے پاس, یا رسول اللہ جنت چلے نا, گرمی بڑی ہے. محمد بطول کے پاس آئیں گے, بطول بیٹا جنت چلو, تم جاؤ گی تو میں جاؤں گا, میں جاؤں گا تو نبی جائیں گے. جس بندے کو رونا نہ آئے, میں حکمن کہہ رہا ہوں, وہ سر نیچے کر لے, تڑپ کے کہے گی بابا میں ناراض نہیں ہوتی, آپ چلے جائیں, یہ نبی چلے جائیں. بابا آپ امیر ہیں, آپ امیروں کو لے کے جائیں, میں غریب ہوں, مجھے غریبوں کا انتظار ہے. ماتم جسے آتا ہے وہ کیوں شرم کر کے ہاتھ مار. عزادار کا رتبہ بتا رہا ہوں. بابا آپ امیر ہیں, یہ نبی بھی امیر ہے, آپ امیر ہیں, امیروں کو لے کے چلے جائیں. میں غریب ہوں, میں غریبوں کا انتظار کر رہی ہوں. جب تک نہیں آئیں گے غریب نہیں جاؤں گی میں. محمد پوچھیں گے بیٹا کس کا انتظار کر رہی ہے, تڑپ کے کہے گی بابا میری مجبوری ہے, میں نہیں جا سکتی. جنت کو نقش پا سے سجاؤں تو کس طرح, انسان کا وقار بڑھاؤں تو کس طرح. آئے نہیں ابھی میرے بیٹے کے ماتمی, ان کے بغیر خلد میں جاؤں. یار پتہ نہیں کیوں بڑے عرصے بعد, اگر بانیان مجھے اجازت دے دیں, مجلس ظاہر ہے جو مجلس کے بانیان ہیں مولا انہیں زندگیاں دے, مولا ان کے بچوں کی زندگیاں کرے. عزاداری کے حوالے سے ان کا حق بنتا ہے, جو حکم انہوں نے مجھے کیا ہے میں مصائب ضرور پڑھوں گا. عزاداری کا ایک جملہ میرے لبوں تک آ گیا, اگر آپ اجازت دے دیں, دل بڑا کر رہا ہے میرا, میں وہ جملہ ضرور پڑھوں. مومنہ کوفہ کی رہنے والی روایت کرتی ہے, میری ایک ہی بیٹی تھی, میں ہر سال اپنے گھر میں سخی حسین کا عشرہ کیا کرتی تھی. ایک سال ذی الحج میں میری بچی کی شادی ہو گئی,
محرم کا چاند نمودار ہو گیا. میں گھر کی چھت پہ چلی گئی. میں نے چاند کی طرف دیکھ کے کہا کیا ہو جاتا اگر تو اس سال نہ آتا. ہائے ہائے یہ جو عزادار کھڑے ہوئے ہو, جو ماتمی کھڑے ہوئے یار, سیدزادے کھڑے ہوئے ہو, ہیں کیا ہو جاتا اگر تو اس سال نہ آتا. تو محرم کا چاند ہے, تو جانتا نہیں میری بیٹی کی شادی ہو گئی. میں اکیلی عورت ہوں, اتنی بڑی عزاداری ہے. روزانہ فرش عزا بچھانا ہے, نیاز تیار کرنی, دروازے پہ کھڑے ہو کے تقسیم کرنی, اتنے سارے کام ہیں غزل پھر سنبھل کے. میں اکیلی عورت ہوں, میں کیسے کروں گی. یہ کہتی میں گھر کی چھت پہ کھڑی تھی, میرے دروازے پہ دستک ہوئی, تیزی سے اتری, میرا تو واقف ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کون آ گیا. میں نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھا میرے در پہ 3 بیویاں کھڑی ہوئی. میری مائیں تم میں جو سیدزادیاں ہیں مجھے معاف کر دینا, میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں, میں ذات کا کمی ہوں, تم سردار زادی ہو, مجھے معاف کر دینا اگر چوٹ لگ جائے تو. جملہ میں بہت سخت پڑھنے لگا ہوں, میرے لبوں پہ گیا. 3 بیویاں, حوصلے سے, حوصلہ, 3 بیویاں کھڑی ہوئی. ایک بیوی ہے جس کے سر پہ سیاہ موت کی پٹی ہے, ایک ہاتھ پہلو پہ. یار حسین کی قسم ہے خادم مزاری صاحب, سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں یہ جملہ پڑھوں کوئی بندہ ماری نہ جائے ان میں سے. یہ ان میں سے کسی ایک بچے کو اٹھا کے نا لمحوں کے لیے اسے ایسے ایک تھپڑ تو مار کے دیکھو. میرا تمہارا وعدہ, جب تک درد رہے گا نا تب تک بچی کا ہاتھ درد والی جگہ پہ رہے گا. اللہ جانے کیسا تازیانہ لگا ہے بطول کو. 1400 سال ماتم کرے, ہر بندہ ماتم کرے. کہو ہائے حسین کی ماں, ہائے زہرا. چاند سے اگر حوصلہ ہے عزاداروں میں تو پھر سنے آج عزادار. اب اگر کوئی مرتا ہے تو مر جائے, میں خود مرتا ہوں تو مر جاؤں. زندگی پیاری نہیں ہے بطول کے مصائب سے. اگر کوئی بندہ سن سکتا ہے, زمان شاہ جی میں اتنے بڑے دربار میں کھڑے ہو کے یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں غلط پڑھوں میدان محشر میں بطول مجھے معاف نہ کرے. کوئی سن نہ سکے میں معافی چاہوں گا. اتنی دیر لگ گئی بطول کو غسل دیتے دیتے حبشی ملکہ کو. باہر سے لینے کا فضا, میں نے جنازہ بھی رات میں اٹھانا ہے, میں نے قبر بھی رات میں بنانی ہے, میں نے دفن بھی رات ہی میں کرنا ہے. میرے پاس وقت تھوڑا ہے, تو غسل کو دیر کر رہی ہے, جلدی کر. فضا زمین پہ گری, دونوں ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھے کہا یا علی میں کیا کروں, بطول کی 3 پسلیاں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں. جسے نہیں آتا ماتم وہ چلا جائے اٹھ کے مجلس سے. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حوصلہ, ایک جملہ اور پڑھنے دو, نہیں پڑھتا میں صاحب زیادہ, چھوڑ رہا ہوں. حوصلہ, سنبھلنا. ایک جملے کی اجازت, حوصلہ, ایک جملے کی اجازت. دعا ضرور کرنا میرے لیے, دعائیں ضرور مانگنا میرے لیے. حوصلہ. ایک بیوی ہے جس کے سر پہ موت کی سیاہ پٹی ہے, اس کا ہاتھ پہلو پہ ہے. ایک اور بیوی ہے جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان. آصف شاہ, ہزاروں کے اس مجمع میں کوئی بندہ اس جملے پہ ماتم کرے نہ کرے, ہر سید پہ واجب ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارے. ایک چھوٹی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو نہیں رکتا. آئے حسین, دعائیں مانگو نا, دعائیں مانگو, جھولیاں پھیلا لو جھولیاں, دعائیں مانگو. یار کتنی عزاداری ہے, کتنی مقبولیت ہے. کیا قبول کیا حسین کی ماں نے اس نوکری کو. ایک چھوٹی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو نہیں رکتا. تینوں بچیاں در پہ دیکھ کے
کہ بی بی حیرت سے کہتی بی بی میں نے پہچانا نہیں، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مجھے اس کی قسم جس نے مجھے اس منصب پہ پہنچایا، مجھے اس کی قسم جس کا ذاکر ہوں میں۔ حویلی مرید شاہ ملتان اشرے کے دوران یہ جملہ کہا میں نے، ایک سیدہ نے سر دیوار میں مارا، سارا منہ اس کا خون سے بھر گیا۔ اللہ کرے وہ جملہ تم سمجھ لو۔ بی بی آپ کون ہیں؟ میرے در پہ کیوں آئی ہیں؟ اس بڑی بی بی نے سر نیچے کر کے آہستہ سے کہا ہم غریب لوگ ہیں۔ اس سے آگے مصائب پڑھوں، اس سے آگے بھی پڑھوں یار، جسے سینہ دیا حسین نے، جسے ہاتھ دیا علی کی بیٹی نے، ماتم نہیں کرتا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین۔ بڑا پیارا سا بڑا لاڈلا سا ماتمی ہے زہرا کے لال کا۔ مجھے کہتا ہے کیا کہا ہے اس بی بی نے؟ یہ بی بی کہتی بی بی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ میرے در پہ آئی ہوئی ہو، میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے کہا سید مجھے معاف کرنا، اس بی بی نے کہا بی بی ہم غریب لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہا بھائی آپ مجھے بتاؤ میں یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے تمہیں اپنے گھر کام کرنے کے لیے کچھ عورتوں کی ضرورت ہے۔ حسین اور زہرا کا لال اپنے ماتمی دیکھ، حسین اپنے عاشق دیکھ۔ اے حسین حوصلہ، 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 حوصلہ۔ ایک لفظ کی عبادت، ایک لفظ کی عبادت، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا شہادت، نہیں پڑھتا شہادت۔ ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کچھ عورتوں کی ضرورت ہے، ہم بڑے غریب ہیں، اگر تو ہمیں اپنے گھر کام کی اجازت دے دے تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ کہتی ہاں بی بی تم نے ٹھیک سنا ہے، 1 منٹ کی اجازت سید، 1 منٹ کی اجازت، تجھے دادی کے خالی آنے کا واسطہ، نہیں پڑھوں گا پورا مصائب، وعدہ نہیں پڑھوں گا سیدزادہ، وعدہ نہیں پڑھوں گا پورا مصائب، چھوڑ دوں گا ممبر، آدھا لفظ، 1 لفظ کی عادت، نہیں پڑھوں گا پوری روایت، وعدہ کروں نہیں پڑھوں گا، تو مر جائے گا نہیں پڑھوں گا۔